چوتھا طبقہ جو مدینہ منورہ میں تھا وہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے لوگ اسلام لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرنے لگے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر بالکل کھل کر مخالفت کریں گے تو ہمارا مدینہ شریف میں رہنا مشکل ہو جائے گا، ہم مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں اور کافروں سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے اسلام نہیں لائے، دل سے وہ مومن نہ تھے، جنہیں منافقین کہا گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان کی شرارتوں، ان کے شر کا ذکر ہے اور ان کے عیوب کو بیان کیا گیا، مسلمانوں کو ان سے خبردار کیا گیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، 1000 نہیں ہیں، 1000 حکم ہیں، 1000 خبریں ہیں۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ وہ صورت ہے کہ تمام صورتوں کے مقابلے میں شرعی احکام اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 780، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بات بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 دن تک شیطان اور جنات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ احادیثیں ہمارے لیے واقعی مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی گھر شیطانی اثرات سے، جادو ٹونے سے، نظر بد سے اور آسیب سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو ویران نہ کرو۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو وہ ایک ویران گھر ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہ نور و برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی روزانہ گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 804، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن، اے لوگوں قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، پس بے شک یہ قرآن کل بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اقرأوا الزہراوین، البقرہ وسورۃ آل عمران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نوروں کی تلاوت کرو، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورہ آل عمران کی تلاوت کرو۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتیں کل بروز قیامت 2 بادلوں کی طرح، 2 صاحبان کی طرح، 2 پرندوں کی قطاروں کی طرح، صفوں کی طرح آئیں گی، اور جو انہیں پڑھنے والے ہوں گے ان کے اوپر یہ سایہ فگن ہوں گے۔ تحاجان عن اصحابہما، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گے۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکہ، پس بے شک اسے پڑھنے میں، اسے حاصل کرنے میں برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اسے چھوڑ دینے میں حسرت، افسوس، ندامت ہے، ولا يستطيعها البطلہ،
جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا عادی ہو، کوئی جادوگر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ طبرانی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تدفین ہو جائے تو میت کو دفن کرنے کے بعد ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں مفلحون تک ہم میت کے سرہانے پڑھیں اور پھر سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے وہ میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھیں۔ انشاءاللہ میت کی قبر میں نور برکتیں ہوں گی اور اللہ تعالی میت کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔